تو اس ٹائپ کی جتنی سرکاریں ان میں قربانی کیونکہ کھا کھا کے مسٹنڈے ہو چکے ہوتے ہیں, موٹے ہو چکے ہوتے ہیں. تو جتنے یہ پیر و مرشد ہیں جو کہتے ہیں توہین, میں تبھی بار بار کہتا ہوں نا, میرے خلاف جو قتل کے فتوے دیے جا رہے تھے اڑا دو, اور میرے کیا جو بھی جس کی بیچارے کی زبان لڑکھڑا گئی, کوئی ایسی بات ہو گئی جو اس کو وضاحت کا موقع بھی نہیں دے رہے ہوتے, تو غلطی کا اعتراف کر لیا پھر بھی معاف نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد بھی مار دو اور یہ قتل کر دو. تو بھائی تم خود کیوں نہیں کر رہے؟ جنت میں جانے کا تمہیں شوق کیوں نہیں ہے؟ اپنے مریدوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ جب تمہارا کوئی مرید قتل کرے گا, کیس چلے گا, پھانسی ہوگی, تم سے جنازہ پڑھنے آ جاؤ گے. تو بہتر یہ ہے کہ تمہارا جنازہ ہو اس دفعہ کس کا جنازہ ہو, تم پہ کیس چلے, تم پھانسی پہ لٹکو, غیر قانونی طور پہ کسی کو قتل کر کے تم پھانسی پہ لٹکو, پھر تم مرنے کے بعد ہیرو بنو. ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں ہیرو بنوں, یعنی یہ والا ہیرو میں بنوں, چاہتے ہیں زندہ زندگی میں ہم ہیرو بن جائیں. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات کیا کرے نا, وہ کہیں یہ پسٹل لیں, آپ جا کے یہ کام کر لیں, مریدوں کو ورگلانے کی کوشش نہ کریں. تو اس نوجوان نے تو اپنی جان پیش کی. اس نے کہا بادشاہ تو ایسے کر, لوگوں میں ہلچل مچ گئی, بھائی ایسے ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا یار میں پبلک کو کنٹرول کر لوں گا, اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے, اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے, ایک دفعہ یہ شہید ہو جائے تو پبلک کو میں سنبھال لوں گا. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ پبلک جب یہ واقعہ دیکھے گی نا تو وہ بالکل تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. قربانی یہ نوجوان دے رہا ہے. تو اس کو کسی ستون پہ لٹکایا گیا اور بادشاہ نے اللہ اکبر بسم اللہ و رب ھذا الغلام, اللہ کے نام سے اور اس غلام کے رب کے نام سے, جب یہ تیر چلایا, تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور یہ اسی وقت شہید ہو گیا. بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی قبر کھولی گئی تھی, تو تیر کا جو زخم تھا وہ ہرا تھا اور اس سے خون بہ رہا تھا. شہیدوں میں بہت ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ 10 سال کے بعد قبریں کھلتی ہیں, جسم بھی سلامت ہوتا ہے, خون بہ رہا ہوتا ہے. یہ کامن ہے شہیدوں میں, بہت ہوا یہ واقعہ. تو اس دن غامدی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا, پروفیسر غامدی صاحب سے, کہ کیا یہ قبر سے خوشبو آنا اور شہیدوں کا یہ جو کہا جاتا ہے یہ برحق ہے؟ تو غامدی صاحب نے کہا لوگوں کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں. تو میرا خود بھی مشاہدہ ہے, لوگوں کے ہیں, لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے شہیدوں کے خون کی خوشبو. تو یہ قبروں کی خوشبو کے واقعات 2-4 نہیں ہیں, بہت ہیں یہ واقعات. ہاں اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈرامے بازی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہت سے واقعات اوریجنل ہیں, صحیح ہیں. خیر, تو اس نوجوان نے کہا بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. ہاں وہ شہید ہوا جہاں اس نے شہادت پائی ہے, سب لوگ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان عیسی ابن مریم روح اللہ, جو بھی اس زمانے کا کلمہ تھا وہ سارے سیدنا عیسیٰ پہ ایمان لے آئے, سارے مسلمان ہو گئے, جو عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا. اور اس وقت عیسائیت میں توحید تھی, عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. تو اب کیا ہوا ہے جب یہ سب ہو گیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایک ہی رولہ پہ گیا, چودھری سٹا لے گیا. پنجاب میں نا الیکشن جب تھے تو کوئی اور جیت گیا, چودھری صاحب جیت گئے, محنت کسی اور نے کی تھی, تو اس پہ یہ پنجاب میں شعر لکھا ہوتا تھا, ایک ہی رولہ پہ گیا چودھری سٹا لے گیا. تو بادشاہ نے کہا ایک ہی رولہ پہ گیا, یہ تو چودھری سٹا لے گیا, کوشش میں کر رہا ہوں اور فائدہ کون لے گیا؟ یہ تو نوجوان کا دین لوگوں نے قبول کر لیا. تو بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ ظلم کرتے ہیں. ابھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خلافت, بھائی کچھ چیزوں میں بادشاہی نظام اچھا ہوتا ہے, کچھ میں جمہوری نظام اچھا ہوتا ہے. بادشاہی نظام یا کوئی خلیفہ ہو وہ جب اچھا ہوتا ہے جب وہ نیک ہو, پرہیزگار ہو, شریعت کے مطابق چلا رہا ہو. لیکن اگر اس کی کھوپڑی گھوم گئی نا تو وہ جو ظلم کرے گا نا وہ ایسی کی تیسی کر دے گا. جمہوری نظام میں کچھ آواز تو اٹھا سکتے ہو نا, ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہوتی.